یہ علم بھی اللہ کی طرف سے براہ راست آ سکتا تھا. بلکہ اور طور میں ایک اور بات عرض کروں، کچھ علم وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے براہ راست آتے ہیں. مثلا دودھ پینا بچے کو کون سکھلاتا ہے؟ یہاں تو کوئی پیغمبر نہیں آتا کہ پیغمبر آ کر بچے کو بتلائے کہ دیکھو دودھ اس طرح پیا جاتا ہے. یہ علم اللہ کی طرف سے براہ راست آیا کہ نہیں آیا؟ مرغی کا بچہ انڈے سے باہر نکلتا ہے، کیسے بھاگا چلا جاتا ہے؟ کس نے بتلایا اس کو؟ اسی طرح سے بطخ کا بچہ انڈے سے باہر نکل کر پانی پہ تیرتا ہے، کس نے بتلایا اس کو؟ یہاں تو کوئی پیغمبر نہیں آیا. تو انسانوں کو اور جانوروں کو جو علم دیا گیا، یہ علم اللہ کی طرف سے براہ راست آیا کہ نہیں آیا؟ علم انسان تک پہنچے. بعض علم اگر انسان تک براہ راست آ سکتا ہے، اگرچہ وہ تکوینی علوم صحیح، تو شرعی علوم براہ راست انسانوں تک اللہ کی طرف سے کیوں نہیں آ سکتے؟ یہاں جو پیغمبر کو واسطہ بنایا گیا، یہ اس واسطے نہیں کہ علم پہنچانا ہے. یہ میل مین نہیں ہے کہ اٹھا کر جس طرح سے ایک میل مین لیٹر آپ کے گھر پہ چھوڑ جاتا ہے، اسی طرح پیغمبر آ کر کتاب آپ کے حوالے کر جائے. یہ کام پیغمبر کا نہیں. پیغمبر جو ہے وہ کتاب لے کر آتا ہے، پڑھ کر سناتا ہے، اس کے معنی اور مطلب بتلاتا ہے، اور اس کے معنی اور مطلب کی روشنی میں عمل کر کے بتلاتا ہے. یہ ہے پیغمبر کا کام. اسی واسطے آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. محض پیغمبر نے یوں نہیں کہا کہ نماز فرض ہے. محض پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ جیسے تقریر میں کھڑے ہو کر کہہ دو بھائی نماز کیسے پڑھی جائے گی، بھائی وضو کر کے کھڑے ہو جاؤ قبلے کی طرف کو. پڑھی جاتی ہے کہ جیسے تقریر میں کھڑے ہو کر کہہ دو بھائی نماز کیسے پڑھی جائے گی، بھائی وضو کر کے کھڑے ہو جاؤ قبلے کی طرف کو منہ کر لو، اور قبلے کی طرف منہ کر کے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے کانوں تک اٹھاؤ اور پیٹ کے اوپر باندھ لو، دایاں ہاتھ اوپر اور بایاں. یہ تقریر کے ذریعے سے نہیں پیغمبر نے سمجھایا، عمل کر کے بتلایا. صلو کما رأیتمونی اصلی. اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. اس طرح وضو کرو جس طرح مجھ کو وضو کرتا دیکھتے ہو. عمل کر کے بتلایا پیغمبر نے. تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ، آپ دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کی روایتیں کیوں مختلف ہیں؟ اسی واسطے تو مختلف ہیں. کوئی آگے اگر کھڑا ہے، اس نے جس طرح آگے کھڑے ہو کر دیکھا اس نے اس طرح روایت کر دیا. اگر 10 صف پیچھے جو کھڑا ہوا ہے، اس نے جس طرح وہاں رہتے ہوئے سنا اور دیکھا اس نے اس طرح روایت کر دیا. کیونکہ ہر شخص اپنی جگہ جو چیز دیکھ رہا ہے اس چیز کو روایت کرنے کا مکلف اور پابند ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ اس حقیقت کو جانتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ فالوور ہیں اس کے عمل کے. جیسا عمل ہمارے علم میں آئے گا ویسا ہی ہم کو عمل کرنا ہے. تو اس واسطے پیغمبر جو ہے وہ چونکہ عملی نمونہ پیش کرنے کے واسطے آیا. اسی واسطے قرآن پاک میں کیا کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے واسطے اللہ کے رسول کے زندگی میں طریقے میں ایک نمونہ ہے، تو اس کو نمونہ بناؤ اور اس نمونے کے پر عمل کرنے کی کوشش کرو. تو اگر فرشتہ ہوتا پیغمبر تو وہ ہمارے واسطے کیسے نمونہ بن جاتا؟ زیادہ سے زیادہ وہ علم سکھلا دیتا. جیسے حابیل اور قابیل ہاروت اور ماروت آئے تو ہاروت ماروت 2 فرشتے تھے. انہوں نے آ کر کے ایک علم تھا وہ پہنچا دیا، ایک علم تھا اس کی خوب اچھی طرح سے وضاحت کر دی، تقریر کر دی. لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ عمل کے واسطے نہیں بھیجا گیا تھا، اس واسطے فرشتوں کو بھیجا گیا. وہاں جادو کرانا مقصود نہیں تھا بلکہ جادو کی برائی بتلانی مقصود تھی، تاکہ جادو اور علوم پیغمبر کے درمیان میں امتیاز ہو جائے. وہاں دھوکہ کھانے لگے تھے لوگ. جب پیغمبر معجزہ دکھا رہا اور جادوگر اپنے جادوگری کے کمالات دکھا رہا، کہنے لگے یہ ہے پیغمبر، یہ ہے پیغمبر. وہ جو دھوکہ ہوتا تھا اس دھوکے کو ختم کرنے کے واسطے فرشتوں کو بھیجا گیا تاکہ بتلا دیں کہ دیکھو پیغمبر کا معجزہ جو ہے وہ اسباب کے نتیجے میں نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ایک فعل ہے، اللہ کا ایک عمل ہے جو بغیر اسباب کے دنیا میں پیغمبر کے ہاتھ پر. اور یہ جادوگر کی جادوگری جو ہے یہ اسباب کے نتیجے میں ہے. کچھ کلمات ہیں جس کو خاص ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ تماشا تم دیکھتے. جیسے اگر آپ کسی کو گالی دے دیں غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ غصہ کیوں آیا ہے؟ کہے کا اثر ہے یا آپ کے الفاظ کا اثر ہے؟ جو آپ نے اس کو گالی دی ہے ان لفظوں کا یہ اثر ہے کہ وہ شخص غصے میں آ گیا. تو خاص قسم کے الفاظ کو جب مرتب کر لیا جائے اس کے اثرات دوسرے آدمی کے جسم پر پڑتے ہیں. جیسے ایک آدمی کو غصہ آ جانا تو ایسے ہی بعض الفاظ کے اثر کیا پڑتا ہے، ایک آدمی بیمار پڑ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا. تو
اصل میں وہ کیا ہے؟ وہ الفاظ کا اثر ہے. جیسے الفاظ کے اثر سے غصہ ہو جانا، الفاظ کے اثر سے خوش ہو جانا، الفاظ کے اثر سے رنجیدہ ہو جانا، یہ ہمارے خاص الفاظ ہیں. الفاظ کی ایک خاص ترکیب وہ ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کو چکر آنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی کو کچھ اور تکلیفیں ہو جاتی، وہ سارا الفاظ کا گورکھ دھندا ہے. تو وہاں بتلانا یہی تھا کہ یہ ہے اسباب کے نتائج، اور پیغمبر کا معجزہ جو ہے وہ اسباب کا نتیجہ نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعل ہے جو پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے. اس بات کو محض بتلانے کے واسطے جب ضرورت تھی تو فرشتوں کو بھیج دیا، کیونکہ وہ عمل کرانا مقصود نہیں تھا. یہاں عمل کرانا مقصود ہے، اس واسطے پیغمبر کو بھیجا گیا، وہ پیغمبر جو انسانوں میں سے ہے. ہاں یہ ضرور ہے، یہاں دھوکہ مت کھانا، انسانوں میں سے تو ہے مگر ہم بھی انسان ہیں اور آپ بھی انسان ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر انسانیت کے اعتبار سے بے شمار عیوب ہیں، بلکہ ہماری انسانیت پر حیوانیت غالب ہے. لیکن پیغمبر جو ہوتا ہے، پیغمبر انسان تو ہوتا ہے مگر انسانی کمالات کی چوٹی پر ہوتا ہے، اس پر حیوانیت غالب نہیں ہوتی. انسانی ملکات جو ہوتے ہیں اور کمالات وہ دراصل وہاں نمایاں ہوتے ہیں. اس واسطے یہ مت سمجھنا کہ جب انسان کہا گیا تو پھر ہم میں اس میں کیا فرق ہوا. ہم میں اس میں یہ فرق ہے کہ ہم انسان ہیں وہ جو ہر طرح کے عیوب سے جو ہے ہماری ذات جو ہے وہ بنی بنائی اور مرکب ہے، اور پیغمبر کی ذات جو ہوتی ہے اس میں عیوب نہیں ہوتے، انسانی کمالات کا مجموعہ ہوتا ہے وہ پیغمبر جو ہے. اس بات سے یہ بہت بڑا فرق ہے، معمولی فرق نہیں. اس حقیقت کو وہ نہ سمجھ سکے جو حکمت اور مصلحت تھی پیغمبر کو انسانوں میں سے بھیجنے کی، اس کو نہ سمجھ سکے. اچھا، اور جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ یہ نصرتیں غیبی کیوں نہیں ہوئی. اگر پیغمبر کے ساتھ یہ ہو جاتا کہ بھائی اس کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے واسطے ایک باغ لگا دیا جاتا، 2 باغ لگا دیا جاتے، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا. خزانہ اتار دیا جاتا، کیا مشکل تھا اللہ کے واسطے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا مکے کی زندگی میں کہ اے محمد، ہمیں اس بات کا اختیار ہے، اگر تم چاہو صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے کی زمین کو تمہارے واسطے سونے کی بنا دیں، تم چاہو تو ہم یہ کر دیں. تو معلوم ہوا کہ ہو سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں خدا بندہ، میں چاہتا ہوں کہ میں مسکین رہوں، زندہ رہوں تو مسکین، مروں تو مسکین، اور حشر ہو تو میرا مسکینوں کے ساتھ. یہ آپ کی مسکنت جو تھی ایک درجے میں اختیاری تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتوں پر مبنی تھی. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے یہ سارے انتظامات کر دیتے تو پھر ہمیں کہنے کا موقع تھا. پیغمبر نے دعوت و تبلیغ کا کام اور اللہ کے جتنے مطالبات تھے ان سب کو اس بات سے پورا کر دیا کہ ان کو نہ جاب کرنے کی ضرورت تھی. ہم تو جاب پر جاتے ہیں، ہم کیسے نماز پڑھ لیں صاحب؟ ہم تو جاب پر جاتے ہیں تو ہم کیسے روزہ رکھ لیں صاحب؟ سمجھ میں آیا؟ تو ہمارے لیے بہانہ تھا. اسی طرح سے ہم کیسے زکوٰۃ دے دیں، اس واسطے کہ بڑی محنت سے کماتے ہیں. پیغمبر اگر زکوٰۃ دے رہے تھے وہ تو اللہ میاں کے پاس سے آ رہا تھا. یہ تھے وہ بہانے ہمارے لیے. پیغمبر کو ان ساری تکلیفوں سے گزارا گیا جس سے کوئی ایک انسان گزر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرو، ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. کوئی کہنے لگے ارے صاحب یہ تو بڑی مصیبت کا کام ہے، نکاح کرو، اس کے خرچے کی ذمہ داری، پھر آپس میں جو ہے ایک مزاجوں کی پاسداری، اور پھر اولاد ہو تو اس کی دیکھ ریکھ، ایک لمبے چوڑے مصیبتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کیوں یہ درد سری میں پڑا جائے؟ پیغمبر سے کتنی شادیاں کروائیں، اور امت کے لوگوں کو بعض حالات میں اگر ان کے حالات مجبوری کے ہوں تو 4 تک کی اجازت دے دی گئی. سمجھ میں آیا؟ لیکن پیغمبر کو اس سے بھی آگے رکھا گیا تاکہ امت کے لوگ یہ سمجھ لیں کہ دیکھو اگر یہ پریشانیوں کا دھندا ہے، پیغمبر کو ان دھندوں سے گزارا گیا ہے، ان مرحلوں سے گزارا گیا. اور سبحان اللہ کیا عدل و انصاف پیغمبر قائم کر چکے ہیں. اگر ہم سے ایک نہیں سنبھلتی تو یہ ہمارا نقصان ہے، پیغمبر نے تو اتنوں کو سنبھال کے بتلایا ہے. تو امت کا کوئی فرد جس مرحلے سے گزر سکتا ہے اپنی اس دنیا کی زندگی میں، پیغمبر کو ان سارے مرحلوں سے گزارا گیا. اولاد کا صدمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کا صدمہ ہوا، بیٹے ہوئے
دیکھیے عجیب اللہ کی مصلحت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہو سکتا تھا پیغمبر کے نرینہ اولاد ہی نہ ہو. اگر یہ ہوتا تو لوگ کہتے عیب ہے، عیب سے تو بچانا تھا. دوسری بات کیا ہے کہ میاں بیٹوں کی محبت زیادہ ہوا کرتی ہے، بیٹیوں کی محبت کم ہوتی ہے باپ کو. نرینہ اولاد ہوتی وہ مرتی تو پھر پتہ چلتا. نرینہ اولاد تو دی مگر زندہ اس واسطے نہیں رکھا کہ تاکہ وراثت نہ چلے پیغمبر کی. سمجھ میں آیا؟ پیغمبر کا وارث جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا. نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما ولکن نورث العلم. تو پیغمبر جو ہے اس کی وراثت درہم اور دینار نہیں ہوا کرتی، اور درہم اور دینار کا وارث کون ہو سکتا ہے؟ اولاد ہی تو ہوا کرتی. تو اول تو نرینہ اولاد نہیں ہوئی، وہ مطلب زندہ نہیں رکھی گئی. لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نہ ہوتی تو اس صورت میں عیب ہوتا. نرینہ اولاد دی گئی اور سب کا انتقال ہوا. کتنے ہوئے بچے؟ سیرت نگار اس میں اختلاف کرتے ہیں کتنے ہوئے بچے. کوئی کہتا ہے کہ 2 ہوئے، کوئی کہتا ہے 4 ہوئے. بہرحال جتنے بھی ہوئے ان کا انتقال ہوا. حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ دیکھتے ہیں اس واقعے کو کیوں محفوظ کیا گیا سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں، تاکہ امت سمجھ لے اس بات کو کہ حضرت ابراہیم جو زیر پرورش ہیں کسی عورت کے، اور وہ عورت کہ جو بیوی ہے ایک ایسے مرد کی کہ جو جھونپڑی میں رہتا اور لوہار کا کام کرتا ہے، اسی جھونپڑی کے اندر بھٹی ہے لوہے کو پنگلانے کی، اس جھونپڑی کا کیا عالم ہوگا. شہنشاہ ہے دو جہاں کا بچہ کہاں پرورش پا رہا ہے؟ اس جھونپڑی کے اندر جس جھونپڑی کے اندر آگ دہتی 24 گھنٹے، وہاں پرورش پا رہا ہے کہ جہاں ہر وقت دھواں ہی دھواں ہے. تو وہاں ان کا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اس کو اٹھایا، اس کو پیار کیا، اور آپ کے چشم مبارک سے آنسو ڈھلکے. جو ساتھ میں تھے صحابی انہوں نے دیکھا ہیں یہ اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں، ان کو بھی دکھ ہوتا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے. لیکن اب اس کے بعد کیا؟ آپ نے نہ کپڑے پھاڑے، نہ آپ نے اپنے بال نوچے. انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ جو شرعی حکم ہے وہ آپ نے ادا کیا. اور اس کے بعد جو انسانی ایک فطری تقاضا ہے تو اس صدمے کا ایک جائز حد کے اندر اظہار بھی فرما دیا. معلوم ہوا کہ اس موقع کی سنت کیا ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی، اس موقع کا نمونہ امت کے واسطے کیا ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا. اب اگر پیغمبر بتاؤ فرشتہ ہوتا، یہ پیغمبر جو ہے وہ ہوتا کہ جس نے شادی نہ کی ہوتی، یہ پیغمبر وہ ہوتا جس کی کوئی اولاد نہ ہوتی، تو انسان یوں کہتے کہ ہم کیسے شادی کر لیں، ہمارے واسطے تو شادی کرنا مشکل ہے. پیغمبر تو وہ تھے جس نے شادی نہیں ہوئی تھی، پیغمبر تو وہ تھے جن کی اولاد نہیں تھی. ہماری تو اولاد ہے، ہم اولاد کی محبت سے اس واسطے مجبور ہیں کہ ہم باپ ہیں. پیغمبر تو باپ نہیں ہوا. یہ تھی وہ باتیں. تو پیغمبر کو ان سارے مرحلوں سے میں نے کہا کہ اسی واسطے گزارا گیا. خاندان کی مصیبتیں، اولاد کی مصیبتیں، بیویوں کی مصیبتیں، اللہ کے کتنے ہر کام کے اندر حکمتیں ہیں. شاید ازواج مطہرات کے ذریعے سے جو وہ نان نفقے کے اندر اضافے کا مطالبہ ہوا تھا وہ بھی شاید اسی واسطے کرایا گیا ہوگا. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ساری امت میں سب سے مقدس جماعت صحابہ کی، اور صحابہ کے اندر ظاہر ہے کہ بلند و بالا گروہ کون سا؟ اہل بیت کا، ازواج مطہرات کا رضی اللہ علیہم اجمعین. کیا پوری امت کے اندر جو خلاصہ ہو پوری امت کا، ازواج مطہرات جو ہر وقت پیغمبر کی صحبت میں ہوں. سبحان اللہ، عجیب معلوم ہوتا ہے کہ وہ درخواست کرتی ہیں پیغمبر سے، مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمارا خرچہ بڑھائیے. کیوں؟ حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے تاکہ امت کے سامنے یہ پریشانی بھی رہے پیغمبر کی. کس طرح سے اس کو ڈیل کیا پیغمبر نے یوں سمجھیے کہ اس مطالبے پر اپنی ناپسندیدگی کا اپنے عمل سے اظہار کر دیا. ایک طرح سے بے تعلق ہو گئے، بے تعلق ہی ہوئی. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جو آیتیں نازل ہوئیں وہ کیا نازل ہوئیں؟ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول الی آخر الآیہ. تو وہاں کیا ہوا؟ اے پیغمبر کہہ دو تم اپنی بیویوں سے
کہ اگر تم دنیا اور دنیا کی زندگی چاہتے ہو زیب و زینت تو چلے آؤ، میں تمہارا حساب صاف کر دوں اور تمہارا راستہ میں چھوڑ دوں، تم جہاں چاہے جاؤ جاؤ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اگر ایسا نہیں تم اللہ اور اس کے رسول کے چاہتے ہو تو پھر دنیا کو مت دیکھو۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تم میں جو نیک شعار ہیں اللہ نے ان کے واسطے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی، ازواج مطہرات تک اس آیت کو پہنچایا گیا، ازواج مطہرات حاضر ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی لیڈری کر رہی ہیں، قائد ہیں، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ یہی تو مطالبہ لے کر آئی تھی خرچوں میں اضافے کا، لیکن جب یہ بات آئی اللہ اور اس کا رسول چاہیے، نمونہ آ گیا سامنے امت کے صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ان کو خرچے کی ضرورت نہ ہوگی، اس واسطے انہوں نے صبر و شکر سے گزار لیا۔ نہیں، خرچ کی ضرورت ان کو بھی تھی، لیکن جب مسئلہ یہ آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کیا چاہتے ہیں، فیصلہ یہی ہوا سب کا، کسی نے انکار نہیں کیا۔ کم سے کم یوں ہو جاتا کہ عائشہ ہی کہہ دیتی اور باقی کوئی ایک آدھی جو ہے وہ انکار کر دیتی، ایک ایک بیوی جو ہے اس کے منہ سے یہی لفظ نکلا، سب کی رائے متفقہ یہ تھی کہ ہم کو اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ گھریلو زندگی ہو اور خاندان کی زندگی ہو، بیوی کے ساتھ کی زندگی ہو، اولاد کے ساتھ کی زندگی ہو، پڑوسیوں کے ساتھ کی زندگی ہو، وہ کون سا معاملہ ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ کی زندگی ہو، غیر مسلموں کے ساتھ کی زندگی ہو، ہر گوشے میں نمونہ پیغمبر کے سامنے آیا تاکہ ہمارے لیے کوئی بہانہ نہ رہے، کوئی بہانہ نہ چلے۔ تو اس واسطے اس حقیقت کو جس نے پا لیا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوا اس پیغمبر کی حقیقت کو سمجھنا، اور جو اس حقیقت کو نہ پائے وہ دھوکہ کھاتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کی وہ جماعت جو دھوکے میں پڑی وہ اسی واسطے پڑی کہ پیغمبر کو انسانوں میں بھیجنے کی حکمت کو وہ نہ سمجھ سکے کہ پیغمبر کس لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو کیسے مثالیں دیتے ہیں تمہارے واسطے، تو خود بھی گمراہ ہوئے اور اب ان کو کوئی طاقت نہیں ہے راستہ پانے کی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ توفیق ان سے سلب کر لی گئی ہے، اب یہ راستہ ان کو ملے گا کہاں سے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔